السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی کتاب چاند کے ایک سبق کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شیخ چلی کی سیر۔ شیخ چلی ایک ایسے صاحب کا نام ہے جو کہانیوں میں مشہور ہیں، اور یہ بڑی بیوقوفی کی باتیں سوچ ہی سوچ میں کیا کرتے تھے۔ سوچتے زیادہ تھے، عمل کم کرتے تھے، اور اسی تناظر میں کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکاتے تھے۔ خیالی پلاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ بس سوچ سوچ میں کوئی کام کرنا، اصل میں نہ کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شیخ چلی سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ رات کو وہ دیر تک خیالی پلاؤ پکاتے۔ دیکھیے، جب آپ لوگ بھی پڑھیں گے نا تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جیسے میں جن چیزوں پہ زور دے رہا ہوں آپ بھی انہی چیزوں پہ زور دیں۔ جیسے شیخ چلی سے صبح کے بعد میں نے تھوڑا سا پاز کیا کیونکہ اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ شیخ چلی سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ رات کو وہ دیر تک خیالی پلاؤ پکاتے، بڑے بڑے منصوبے بناتے۔ دیکھیں میں نے بڑے بڑے کیسے بولا، بڑے بڑے منصوبے بناتے، بہت دیر سے سوتے، صبح دن چڑھے تک سوتے رہتے۔ شیخ چلی کی امی آواز دیتی، شیخ چلی اب تو اٹھ جاؤ، گدھا بہت بھوکا ہے، اس کے لیے گھاس لے کر آؤ۔ وہ روزانہ ہی ڈانٹ سن کر اٹھتے تھے۔ آج نہ جانے کیسے ان کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ صبح کا سہانا منظر دیکھ کر حیران سے ہو گئے۔ پہلی دفعہ دیکھا ایسا لگ رہا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سوچا چلو ذرا باہر کی سیر ہی کر آئیں۔ سیر کرتے کرتے خاصی دور نکل گئے۔ راستے میں لگے پودوں کے پتوں اور پھولوں پر پڑی شبنم کے قطروں کو دیکھ کر خوش ہوتے جا رہے تھے کہ ایک جگہ انہیں کوئی چیز چمکتی نظر آئی۔ انہوں نے جھک کر اٹھایا تو دیکھا وہ ایک بڑا سا چمکدار پتھر تھا۔ انہوں نے وہ اپنی جیب میں ڈالا اور ٹہلتے ہوئے واپس آنے لگے۔ اتنے میں بادشاہ کے 2 ملازم کچھ ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئے۔ شیخ چلی کو دیکھ کر ان سے کہنے لگے، میاں تمہیں یہاں زمین پر کچھ پڑا ملا ہے؟ شیخ چلی بولے، ہاں، اور جیب سے وہی چمکدار پتھر نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، کیا یہی ہے؟ دونوں ملازموں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں یہی ہے، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ شیخ چلی نے وہ پتھر دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور پوچھا، یہ کیسا پتھر ہے؟ تب ایک ملازم نے کہا، بادشاہ روز یہاں سے صبح کی سیر کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ آج ان کے لباس کا ایک ہیرا یہاں گر گیا تھا جو تم نے اٹھا لیا ہے۔ یہ ہیرا ہمیں واپس کر دو۔ شیخ چلی کو بادشاہ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ خیالوں میں وہ بادشاہ سے مل بھی چکے تھے۔ آج حقیقت میں ملنے کا موقع مل رہا تھا۔ فوراً بولے، میں یہ ہیرا بادشاہ کو خود دینا چاہتا ہوں۔ دونوں ملازموں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ بادشاہ کا محل اور بادشاہ کو دیکھ کر شیخ چلی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ کو ہیرا پیش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کا بوسہ بھی لے لیا۔ بوسہ کا مطلب چوم لیا اس کا ہاتھ۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں میاں، تمہارا دل نہیں چاہا کہ تم یہ ہیرا اپنے پاس رکھ لو؟ شیخ چلی نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور اس کو بیچ کر تم امیر ہو سکتے ہو؟ جی بالکل معلوم تھا، لیکن میری امی نے مجھے ہمیشہ ایمانداری کا سبق دیا ہے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ کہتی ہیں کہ کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی چاہیے۔ بادشاہ شیخ چلی کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور شیخ چلی سے کہا، تم کل صبح دربار میں حاضر ہونا، ہمیں خزانے کے وزیر کی فوری ضرورت ہے۔ ہم تمہیں ایمانداری کی وجہ سے خزانے کی چابیاں ہم تمہاری ایمانداری کی وجہ سے خزانے کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہیں خزانے کا وزیر بنا دیں گے۔ شیخ چلی آداب بجا لائے۔ آداب بجا لانا پرانے زمانے میں جھک کر بادشاہ کو پورے ہاتھ کی مدد سے سلام کرنے کا
طریقہ ہوتا تھا۔ خوشی خوشی گھر پہنچے، اپنی امی کو بھی یہ خبر نہ سنائی۔ سوچا کہ کل جب خزانے کی چابیاں مل جائیں گی تو وزیر بنا گھوڑے پر بیٹھ کر آؤں گا اور امی کو حیران کر دوں گا۔ عادت کے مطابق وہ رات کو دیر تک خیالی پلاؤ پکاتے رہے، یعنی سوچیں ہی سوچتے رہے۔ وزیر بن کر اچھے گھر میں منتقل ہو جاؤں گا، اچھے کپڑے پہنا کروں گا، بہت سے گھوڑے خرید کر ان کا سبل بناؤں گا۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے دن چڑھے تک سوتے رہے۔ آخر امی کی ڈانٹ پڑی، شیخ چلی اٹھ جاؤ، گدھا بھوکا ہے، اس کے لیے گھاس لاؤ۔ شیخ چلی ہڑبڑا کر اٹھے، کل کی باتیں یاد آئیں، چپل پہنی اور باہر بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے بادشاہ کے محل پہنچے، دربان کو اپنا نام بتایا اور بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دربان نے کہا، اچھا تو تم ہو شیخ چلی؟ صبح سے کئی بار منادی کی گئی کہ شیخ چلی دربار میں حاضر ہوں، لیکن تم تو آئے نہیں۔ بادشاہ نے ایک دوسرے ایماندار شخص کو خزانے کا وزیر بنا دیا ہے۔ شیخ چلی افسوس کرتے واپس آئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ان کی امی نے پوچھا، کیا ہوا؟ شیخ چلی نے سارا واقعہ سنایا تو ان کی امی زور سے چلائیں، شیخ چلی، اور سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تو بچوں کتنی آسان سی مزیدار سی کہانی تھی۔ اب آپ لوگ بھی مجھے کہانی ایسے ہی سنائیے گا جیسے میں نے آپ کو سنائی، ٹھیک ہے؟ اس کے سوال جواب بہت آسان ہیں، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے مشکل الفاظ کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ غالباً میں نے تمام مشکل الفاظ تو کروائی دیے باتوں باتوں میں۔ ہاں، ایک دو الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے مشکل ہوں گے شاید، جیسے صبح سے کئی بار منادی کی گئی۔ اب منادی کرنے کا مطلب ہے اعلان کروایا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے دربان جو ہوتا ہے وہ دربان ہوتا ہے، یعنی دروازے کا چوکیدار جو کھڑا ہوتا ہے تو وہ دربان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا کام ہوتا ہے کہ پوچھے بھئی کون ہے اندر جانے والا، اندر والوں کو بتائے کہ اندر وہ یہ صاحب آنا چاہتے ہیں، ان کو آنے دیا جائے یا نہ آنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یوں آپ کے لیے لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اس کو اچھا سا سنائیے، تب تک ہم اگلے لیسن کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔